اہم فیصلے ہوں گے۔ صدر صاحب نے غصے سے بولا کہ ہم پراشار بند کر دیں گے۔ میٹروپولیٹن والے کام کر رہے ہیں، تو نہیں کر رہا، تو ان کو ذلیل کروا رہا ہے، کیوں؟ کیا جو کام کرتے ہیں اس کو تو ان کا کبھی دے سکتا؟ ایڈمنسٹریٹر صاحب، یہ آپ کے بس میں ہے، 10 کروڑ روپے پی ڈی ایم اے کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرا کے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈلوا، ویسی 85 کروڑ تو 15 دن میں اڑا چکا ہے۔ ملازمین کے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں، ہمارے ذات کے لیے نہیں، ہمارے ذات کے لیے نہیں، ان ملازمین کی تنخواہیں اور ان کو خیر دینا کے لیے۔ بات خلاص، ہمارا جھگڑا ہی ختم، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے تمہارے ساتھ، نہ ہم کبھی کسی کے ساتھ ذاتی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، بلوچستان میں لوگ رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، قبیلے رہتے ہیں، ہر ایک کے اپنے روایات ہیں، اپنے افکار ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور اسٹیج کے توسط سے چیف آفیسر صاحب آپ ہمارے لیے قابل احترام ہو، لیکن ہمارے دفتر کے معاملات میں ٹھان لڑائی شہر کے لیے اشارہ کافی، ہمارے معاملات میں ٹھان لڑا رہے ہو، پھر گلہ نہیں کرنا ہم سے۔ ہم جتنے اچھے لوگ ہیں اتنے برے لوگ بھی ہیں، اگر تو برا بن سکتا ہے تو ہم بھی انسان ہیں، غلطی بھی ہم بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں غلطی پہ مجبور نہ کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عزت کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، کسی اور کے عزت سے نیلام نہیں ہونے دیں، لیکن اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے ہمارے مزدور کے عزت نیلام کرنا چاہتے ہو تو پھر ہم کسی کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ جدھر ہمارے ملازم کی عزت کا خیال نہیں ہوگا پھر ہم بھی کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ بات یاد رکھو۔ باقی تم لوگوں کا کام ہے بھائی، جو بتانا تھا بتا دیا۔ آخر میں ایک بار پھر تنظیمی جہاد کے قائدین تشریف فرمائے، میٹنگ میں بھی یہ بات کہوں گا، ادھر بھی یہ بات کہی ہے، خدا کرے دفعہ 144 لگاتا ہے، 344 لگاتا ہے، خدا کرے 1044 لگاتا ہے، 7 سال جیل میں ڈالتا ہے، 10 سال جیل میں ڈالتا ہے۔ اس کو کہا کہ اتنے سال تم کو سزا ہے، اس نے جیسے بولو بولتے روٹی کس لیے، اس نے بولے سرکار کے، بولتے 10 سال اور ہمارا کیا ملازم کا کیا ہے؟ ادھر روٹی کھا رہے تھے، ادھر 10 سال روٹی کھائیں گے جب روٹی تمہارے اوپر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ بس کو دور کریں۔ محترم ایڈمنسٹریٹر صاحب میں آیا، میرے ساتھی آئے، آپ نے کہا کہ حاجی صاحب 1 سے 35 تک کے انکے دیے جا رہے ہیں، اس سے اوپر نہیں دیے جا رہے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کہا 1 سے 35 تک آپ اپنا تجربہ کرو، 35 کے بعد جتنے علاقے ہیں وہ ہمارا اسٹاف، ہمارا عملہ، ہمارا مشیشی کام کر کے آپ کو دکھائے گا۔ ہمارے قائدین کو اس بارے میں مطمئن کرو۔ آپ نے کہا آپ مجھے ٹائم دیں، میں آپ کے قائدین کو بلاتا ہوں۔ بلال آپ کا پی ایس اس چیز کا گواہ ہے، آپ نے بلال کو کہا کہ ان کے ساتھ میٹنگ رکھو۔ آپ نے وہ لیٹر جاری ہونے کے بعد بھی نہ آپ کے سی ایم او نے رابطہ کیا، نہ آپ نے رابطہ کیا۔ جب ہم احتجاج کرتے ہیں، جب ہم چیختے ہیں، جب ہم چلاتے ہیں، ہم فریاد کرتے ہیں تو بدنام ہوتے ہیں۔ ہم اس ادارے کی عزت کی نیک نامی کے لیے ہم نے آج دن تک یہ نہیں کہا کہ شہر میں اتنے بلڈنگ بن رہے ہیں، ان کی آمدن کہاں ہے، کتنا بینک میں جمع ہوا۔ اگر یہ آمدن آتا تو آج یہ ڈیلی ویجز کی تنخواہوں کی کوئی دقت نہ ہوتی، آج ملازمین کے مسائل کی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یہاں پہ سابقہ ایڈمنسٹریٹروں نے لکھا کہ بھائی فنڈز کی کمی ہے، جب 60 کروڑ 65 کروڑ بعد میں معلوم ہوتا کیا 2 ارب 10 کروڑ تک وہ ترجیح ریلیز ہوئے، وہ پی ڈی ایم اے کو چلے گئے۔ آج دن تک یہ ملازم
خاک چون رہا ہے، کچرا چن رہا ہے، ٹٹی اٹھا رہا ہے، بھوک سے بلک کر مر رہا ہے. وہ پیسے تو درکنار، وہ پیسے کیسے خرچ ہوئے؟ آپ نے جو صفائی مہم چلائی وہ ہماری مشینری تھی، وہ ہمارا عملہ تھا، وہ ہمارے لوگ تھے، ہمارا فیول تھا، سب کچھ ہمارا تھا، ہمارے فیول کا استعمال ہوا. کہاں گیا وہ فنڈز؟ کیا آپ نے اس فنڈ میں سے یہ نہیں سوچا کہ ان ملازمین کو میں کچھ دوں؟ پھر ہم نے کہا چلو بھائی صنعتی امن ہے، آپ ٹھیکے پہ دے رہے ہو، سرکاری ملازم کا تحفظ کیا ہوگا؟ ہم پر انسی اڑائی جاتی ہے، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. کہتا ہے کہ بھائی آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ بھائی ہم سرکار کے ملازم ہیں، میونسپل کارپوریشن کے، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں دیا جا رہا ہے. جو اس کے لیے قانون بنا وہ آمدن اکٹھا کرے گا 70% وہ لے جائے گا. میونسپل کارپوریشن کو کلندر کے کچکول میں 30% ملے گا. شرم کی بات ہے. اس ادارے کا ملازم ریٹائر ہو کے مر رہا ہے، اس ادارے کا ملازم بھوک سے رو رہا ہے، اس ادارے کا ملازم کہہ رہا ہے میرا پینشن دو، میرے گریجویٹی دو، میرا تنخواہ دو، میرے حقوق دو. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے ہماری تحفظات دور کرو، لیکن ہمارے تحفظات دور نہیں ہوتے. دن بہ دن یہ دن قریب ہو رہے ہیں، ملازمین میں بے چینی ہے. آپ نے پوچھا، آپ ایڈمنسٹریٹر صاحب ہو، آپ اس ادارے کے سربراہ ہو. ہم لوگ تو ویسے کہتے ہیں کہ چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں. ہمارے جو یہاں کے ملازم افسران ہیں، آپ نے ان کو اعتماد میں لیا؟ آپ نے کسی کو کہا؟ آپ نے نہیں کہا. ستم شریفی دیکھیے، ایک آرکیٹیکٹ وہ یہاں میٹرو کے ملازمین کا جو ہے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے. کیا ہم لگڑے ہیں، ہم لولے ہیں، اس ادارے کو نہیں چلا سکتے؟ ہم ان سے بہتر چلا سکتے. ایک شخص بیٹھ کے یہاں پہ فیصلے کر رہا ہے، ایک شخص بیٹھ کر میٹروپولیٹن کو چلا رہا ہے. اس کا زندہ ثبوت ہمارے نصیب اللہ کاکڑ صاحب نے دیا کہ بھائی دکانداران نے عدالت میں کہا ہے کہ عزیز کاکڑ صاحب کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھو. کیوں میرے سی ایم او صاحب آپ اتنے کمزور ہیں، ایڈمنسٹریٹر صاحب اتنے کمزور ہیں آپ کہ آرکیٹیکٹ اٹھ کے میٹرو کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے؟ آپ نے بیٹھ کے چلو ایک اچھی بات ہے، ہم بے گھر لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی زمین نہیں، کوئی گھر نہیں. آپ نے ملازمین کو زمین دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے. 4 ایکڑ زمین ہماری پڑی ہے. ہمارے اس 4 ایکڑ زمین کو لو، جیسے آپ لوگوں کو الاٹ کر کے دیتے ہو اسی طریقے سے وہ 4 ایکڑ زمین ہمارے ملازمین میں بانٹ کر اس کی رقم وصول کی جائے. جب آپ یہ نہیں کر سکتے ہو، لوگ کام کرتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، محرم میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بعد میں یک جنبوش قلم اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. آپ کس گناہوں کی سزا؟ آپ حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. آج بلوچستان لیبر فیڈریشن کے میرے صدر آئے، آل پاکستان کلرک ایسوسیشن، آل پاکستان کلرک ایسوسیشن شہید ساکی، آل پاکستان کلرک ایسوسیشن حاجی علی نواز صاحب، ہمارے اور دیگر تنظیمیں. ہم نے ابھی آج اجلاس بلایا ہے. اگر آپ نے اپنے رویے میں چینجنگ نہیں لائی، پورے بلوچستان میں ہم اپنے احتجاج کا وسیع کر دیں گے اور احتجاج کریں گے. کل انشاءاللہ، آج ان کا کوئی وہ نہیں آیا، صدر جلسہ بیٹھے ہوئے، ہم نے کچرے کی گاڑیاں روکی تھی. کل ہم برملا کہہ رہے ہیں ہم پورے کوئٹہ شہر کے کچرے کی گاڑیاں یہاں پر کے لائیں گے. اس کے بعد جو ہم سخت لائے عمل طے کر رہے ہیں وہ ہم کل پھر بیان کریں گے. شکریہ.